رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا، جب یہ بات لوگوں پر لازم کر دی کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھیں گے، تو اب گویا پورے مہینے کے روزے رکھنا یہ ایک بڑی عبادت بن گئی۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ تو لوگ نفل روزے کے طور پر ہر وقت رکھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو خصوصی اہتمام ہو جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، مسلمان اس کا استقبال کرتے ہیں، پوری تیاریاں اس کے لیے کی جاتی ہیں، ایک خصوصی نوعیت کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اس نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے کہ جب وہ پورے روزے رکھے گا، یعنی پورے مہینے کے روزے رکھے گا، ایک بڑی عبادت ہے جس سے وہ گزرے گا، اور یہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کے تعلق کا اظہار ہے جو پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ یہ عبادت ہو گئی، انسان اس امتحان میں پورا اترا، تو اب وہ شکر گزاری کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود بھی ہو، اس کی تکبیرات بھی بلند کرے اور اس پر خوشی بھی منائے۔ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر عید الفطر کا تہوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا۔ اچھا، گویا رمضان کے روزوں کا احیاء ہوا تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ اضافہ بھی کر دیا گیا۔ ٹھیک، یہی صورتحال عید الاضحیٰ کے معاملے میں پیش آئی۔ دو عبادات میں عرض کر چکا کہ موجود تھیں، ایک عمرہ، دوسرے حج، دونوں نظر کی عبادتیں ہیں۔ کئی مرتبہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی تین ہی بنیادیں ہیں، یعنی پرستش کا تعلق ہوگا جب ہم اس کا اظہار کریں گے، پرستش کا تعلق ہوگا، اطاعت کا تعلق ہوگا، اور اپنا جان و مال اللہ تعالیٰ کی نظر کر دینے کا تعلق ہوگا۔ تو نظر کی عبادت کیا ہے؟ عمرہ اور حج، اور یہ عبادت کا منتہائی کمال ہے، یعنی میں نے اپنے جان و مال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کا عہد کیا۔ اسی مقصد سے ہم عمرہ کرتے ہیں، اسی مقصد سے حج کرتے ہیں۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ نظر کی تمثیل ہے۔ اس میں یہ لحاظ رکھا گیا ہے کہ حج چونکہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کو 5 دن کی ایک مشقت سے گزرنا ہوتا ہے، پھر یہ کہ اس کے کچھ خاص ایام ہیں، یعنی وہ ذوالحج کے مہینے میں خاص دنوں ہی میں ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اس کا تحمل کر سکتے ہوں وہ حج ہی کریں، ان پر زندگی میں ایک مرتبہ وہاں جانا فرض کیا گیا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کا تحمل نہ کر سکیں، اخراجات کے پہلو سے یا اپنی قوت اور طاقت کے پہلو سے یہ مشقت برداشت نہ کر سکیں، ان کے لیے پھر ایک عمرے کی مختصر عبادت، گویا اسی نظر کی تمثیل کو مختصر کر دیا گیا ہے، عمرے کی ایک مختصر عبادت ان کے لیے مشروع فرمائی گئی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ عمرے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہیں آپ جا سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ 5 دن کی مشقت نہیں ہے، بلکہ گھنٹے ڈیڑھ میں ہم اس عبادت کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ اس کے کچھ مناسک ایسے ہیں کہ جو تطوع قرار دے دیے گئے ہیں، یہ کم سے کم مناسک کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے۔ تو دوسری صورت بھی ہو گئی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو دین ابراہیمی کے پیرو اسی علاقے میں آباد تھے، وہ جب چاہیں آ کے حج کر لیں، حج نہ کر سکیں تو عمرہ کر لیں، تو نظر کی عبادت سب کے لیے کرنی ممکن تھی۔ لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہے کہ یہ واضح تھا کہ اب یہ دین عالمی دین بننے والا ہے، اس کی دعوت ساری دنیا میں پھیلنی ہے، اقصائے عالم میں اس کے ماننے والے پیدا ہو جائیں گے، ہر جگہ سے لوگوں کے لیے آنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو جس طرح پہلے یہ کیا گیا تھا کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی، یعنی گویا ایک عبادت جو اپنی جامع صورت میں حج ہے، اسی کی ایک مختصر صورت عمرے کی صورت میں مشروع کر دی گئی تھی۔ اب اس کے ساتھ ایک تیسری چیز رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشروع فرمائی کہ وہ لوگ جو ان دونوں کے لیے نہیں آ سکتے، وہ اپنی اپنی جگہ پر 10 ذوالحج کو قربانی کر لیں۔ اس کو بھی ایک تہوار کی صورت دے دی گئی۔ اچھا، یعنی جس طرح عید الفطر کے موقع پر ہم تکبیرات بلند کرتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہمارا امام وہاں خطبہ دیتا ہے اور اس کے بعد ہم یہ تہوار مناتے ہیں، اس میں بھی یہی کیا گیا کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہاں کیا ہے، وہاں پر بھی اسی طریقے سے امام خطبہ دیتا ہے، حج کے میدان میں، میدان عرفات میں خطبہ دیتا ہے، وہاں پر بھی اسی طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اسی طریقے سے لوگ آ کر 2 دن کے لیے قیام کرتے ہیں، وہ گویا عید کے دن ان کے ہوتے ہیں۔ تو اسی ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر عید الاضحیٰ کا تہوار مقرر کر دیا گیا، اس میں بھی ہم اسی طرح سے تکبیرات بلند کرتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، اسی طریقے سے
ہم وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، امام خطبہ دیتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم قربانی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گویا اس کو بھی تہوار کی صورت دے دی گئی۔ تو 2 تہوار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے، اور دونوں تہوار اس صورتحال کے لیے مقرر کیے گئے جو اب پیدا ہو گئی، یعنی رمضان کے پورے مہینے کے روزوں کا احیاء ہو گیا تو عید الفطر کی ضرورت پڑی، اور اسی طریقے سے جب دعوت کے دنیا میں پھیلنے کا امکان پیدا ہو گیا تو یہ ضرورت ہوئی کہ عمرے اور حج کے ساتھ نظر کی عبادت کی ایک اور صورت بھی پوری دنیا کے لیے مشروع کر دی جائے، وہ قربانی کی صورت میں مشروع کر دی گئی۔ یہ چیز پہلے سے موجود تھی، اگر آپ حج کے اور عمرے کے مناسک کا مطالعہ کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں جہاں جہاں بھی کوئی چیز کرنا ممکن نہیں رہتا وہاں قربانی اس کا متبادل ہوتی ہے۔ گویا قربانی سب سے زیادہ سری صورت ہے جس میں نظر ممثل ہو جاتی ہے، تو اسی کو باقی رکھتے ہوئے پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ یہ میں نے اضافے کی مثال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس سے پہلے عرب میں بہت سے تہوار منائے جاتے تھے اور انہیں عید ہی کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ بہت سے تہوار یہود و نصارہ بھی مناتے تھے اور وہ بھی عام طور پر ان کو عید ہی سے موسوم کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے بتایا کہ یہود ہمارے ہاں فلاں فلاں دن تہوار مناتے ہیں، انصار نے بھی یہ بتایا کہ ہمارے ہاں 2 دن عید کے لیے خاص رکھے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کی جگہ تمہارے لیے 2 تہوار مقرر کر دیے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان کے ساتھ وابستہ کی گئی ہے اور عید الاضحیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے عظیم الشان واقعے کے ساتھ وابستہ کی گئی ہے۔ عید الفطر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات واضح کی ہے کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، قرآن مجید نے ہم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے علم سے آشنا کیا، اور ہمیں یہ تلقین کی کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو امتحان سمجھ کر گزاریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کریں۔ اس مقصد کے لیے روزے فرض کیے گئے جو تقوی کی تربیت دیتے ہیں۔ یہ پورا مہینہ ہم اس بات کی تربیت حاصل کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو حدود کا پابند رکھیں گے، اپنی خواہشات پر قابو پائیں گے، اپنے جذبات اور تعصبات کو شتر بے مہار نہیں ہونے دیں گے اور پوری زندگی قاعدے ضابطے میں بسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس تربیت سے فارغ ہو کر جب ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عید الفطر کا تہوار مقرر کر دیا گیا ہے۔ عید الفطر کے اس تہوار میں ذکر بھی ہے، شکر بھی ہے اور تفریح کا موقع بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اور اس کی شکر گزاری کے اظہار کے لیے یہ سنت قائم کی گئی ہے کہ مسلمان اس موقع پر تکبیرات کہتے ہیں۔ وہ یہ تکبیرات صبح و شام کہتے ہیں، عید کو جاتے ہوئے کہتے ہیں، عید کی نماز سے واپس آتے ہوئے کہتے ہیں، عید کے خطبوں میں کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ گویا اس موقع پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کا پروردگار ہی سب سے بڑا ہے، وہی ان کا خالق ہے، وہی ان کا مالک ہے، ساری حمد اس کے لیے ہے، ساری نعمتیں اس کی ہیں، اور اس کی نعمتیں انسان کو اس درجہ وافر مقدار میں ملی ہیں کہ وہ جس پہلو سے بھی ان کا شکر ادا کرے یہ اس کے لیے کم ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ایک نماز مشروع کی گئی ہے، 2 رکعت نماز ہے جو ہم عید کے موقع پر پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی خاص طور پر عام نماز سے زائد چند تکبیریں کہتے ہیں۔ گویا قرآن مجید نے جو بات کہی کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قرآن مجید کی ہدایت عطا فرمائی، اس پر تم اس کی تکبیر کرو، اس کی بڑائی کا اعلان کرو اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو، تو اس چیز کو اس پورے تہوار میں ایک لحاظ سے مجسم کر دیا گیا ہے۔ پورا کا پورا تہوار صبح سے لے کر شام تک اس کی ایک تصویر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ مسلمان اٹھتے ہیں، اٹھ کر اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اپنے اعزاء و اقربا سے ملتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ طریقہ تھا چند کھجوریں کھا کر آپ روانہ ہوتے تھے۔ عام طور پر مسلمان بھی اس معمول کی پابندی کرتے ہیں۔ پھر جب وہ مسجد پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچ کر مسلمانوں کے ایک عظیم اجتماع میں
اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور جس طریقے سے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کا امام خطبہ دیتا ہے۔ یہی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، یہی خلفائے راشدین کے زمانے میں رہی کہ جو لوگ مسلمانوں کی حکومت کے منصب پر فائز ہوں وہی عیدین کے موقع پر اور جمعے کے موقع پر ان کے سامنے آ کر ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کرائیں۔ یہ چیز اگرچہ اب ہمارے ہاں اس طریقے سے نہیں رہی، لیکن اصل اسلامی روایت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی ہی پاکیزہ صورت تھی کہ جس میں گویا ایوان اقتدار مسجد کے قریب آتا تھا اور مسجد کے ذریعے سے لوگوں کو مخاطب کرتا تھا۔ اس سے مسلمانوں کو اپنے حکمرانوں کو دیکھنے، ان سے بات کرنے کا موقع ملتا تھا، اور حکمرانوں کو بھی یہ احساس رہتا تھا کہ جس طرح انہیں دنیا کے نظم و نسق کے معاملات چلانے ہیں، اسی طرح تذکیر و نصیحت کا فرض بھی ان کو انجام دینا ہے، اور مسلمانوں کے ان اجتماعات میں گویا اپنے آپ کو جواب دہی کے لیے ان کے سامنے پیش بھی کرنا ہے۔ یہ تہوار مسلمانوں کے ہاں ایک پوری تاریخ رکھتا ہے، اور اس تاریخ میں ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی، دین کے ساتھ وابستگی، اور اسی طریقے سے جو تفریحات کا ایک مخصوص مزاج اسلام نے پیدا کیا، اس کے لحاظ سے اپنی تہذیب اور اپنی معاشرت کے ساتھ وابستگی پورے طریقے سے نمایاں ہوتی رہی ہے۔ ان تہواروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ ہم جب خود عید منا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی انفاق کریں۔ چنانچہ عید الفطر کے موقع پر ایک صدقہ مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا، جو وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی نومولود بچہ ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کی مقدار اتنی مقرر کی گئی ہے کہ ہر مسلمان کو جو عید کے دن اپنے لیے کوئی اہتمام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کچھ نہ کچھ میسر آ جائے تاکہ سب لوگ مل کر عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تلقین کی کہ وہ اپنے گرد و پیش میں اس موقع پر دیکھیں، خاص طور پر یتیموں اور مسکینوں کی طرف دیکھیں، اور یہ کوشش کریں کہ ان کو بھی اٹھائیں اور اٹھا کر اپنے برابر لانے کی صحیح کریں۔ تو عید کا یہ تہوار جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار بن جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے وجود کے تزکیے کا باعث بھی بنتا ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ بنائیں، اور جو تربیت ہم نے رمضان کے مہینے میں پائی ہے اس تربیت کا ہمارے اخلاقی وجود سے اظہار ہو۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو حدود کا پابند کیا ہے تو عید کے اس تہوار کے موقع پر بھی ان حدود کے اندر رہ کر ہم نہ صرف یہ کہ خوشی منائیں بلکہ اپنے گرد و پیش میں دوسرے لوگوں کو بھی اس خوشی میں شریک کریں، اور یہ ملحوظ رکھیں کہ جب ایک کام ہم اجتماعی طور پر انجام دے رہے ہیں تو یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ دوسرے لوگوں کے معاملے میں ہمارے اندر بے پرواہی اور کج روی کا طریقہ پیدا نہ ہونے پائے، بلکہ ان کے جذبات، احساسات کا خیال رکھتے ہوئے ہم تفریحات کے مواقع بھی پیدا کریں تو اس طریقے سے پیدا کریں کہ ان میں شائستگی ہو، تہذیب ہو، اور یہ معلوم ہو کہ یہ وہ قوم ہے جس نے 1 مہینے تک بلکہ کم و بیش 720 گھنٹے تک ایک تربیت گاہ میں وقت گزارا ہے، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو تقوی کی تعلیم دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کی آشنائی سیکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے۔ یہی چیز عید کی راتوں میں بھی ظاہر ہونی چاہیے اور یہی عید کے دن بھی ظاہر ہونی چاہیے، تاکہ بحثیت مجموعی جس مقصد کے لیے یہ تہوار مقرر کیا گیا ہے اس کا اظہار مسلمانوں کے طرز عمل سے ہو جائے۔ اس سے مسلمانوں کا شکوہ بھی نمایاں ہوتا ہے، جمعیت بھی نمایاں ہوتی ہے، ان کا اجتماعی حیثیت سے اپنے پروردگار کے سامنے جھکنا بھی لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو ایک تہوار منانے کے لیے نکلی ہے، ظاہر ہے کہ خوشی کا موقع ہے اور ایک جشن کی کیفیت بھی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، تو اس دن کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں رکوع و سجود سے، اس کی تکبیر و تحلیل سے کر رہی ہے، اور گویا یہ صدا بلند کر رہی ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی سب سے بڑا ہے، اور انسان کو اسی کی نعمتوں کے لیے ہمیشہ اس کی شکر گزاری کے جذبے سے سرشار رہنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر